بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، یہ ایک باپ کا اور ایک بھائی کا سوال تھا۔ سوال چھوٹا سا تھا لیکن یہ سوال بہت گہرائی لیے ہوا تھا، یہ سوال بہت پریشانی لیے ہوئے تھا، اور یہ سوال اپنی بیٹی سے تھا۔ اور باپ بار بار ایک ہی بات پوچھتا تھا کہ اے میری پیاری بیٹی، تمہیں سٹریس ہے کس بات کا؟ اب سوچئے کہ اتنا بڑا بزنس مین باپ کہ جس کے گھر میں 3 4 گاڑیاں ہوں، کئی کنال کا گھر ہو، خوبصورت گھر، اور اتنی سکون والی اور عمدہ زندگی کے جس پہ لوگ رش کرتے ہوں، اور بیٹی میڈیکل کالج میں پڑھتی ہو، شہر کے سب سے اچھے میڈیکل کالج میں، اور پھر ایک روز بیٹی کو باپ اس عالم میں دیکھے کہ اپنے کمرے میں بند ہو اور اس کی ایک آنکھ بھی بند ہو، اور وہ ایک آنکھ سے روتی جائے اور روتی جائے اور اس آنکھ سے آنسو نکلیں اور دوسری آنکھ کھلنے سے انکار کر دے، کس قدر اذیت اور پریشانی ہوگی۔ باپ یہ تو سمجھ گیا کہ بچی انڈر سٹریس ہے، لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بیٹی کو میں نے الگ سے گاڑی دی ہوئی ہے، الگ سے ڈرائیور اس کا ہے، اس کی زندگی میں نہ کوئی مالی پریشانی ہے، نہ کوئی سوشل پریشانی ہے، نہ کوئی بائنڈنگ ہے، نہ کوئی ذمہ داری ہے۔ اس کا ATM کارڈز الگ تھے، 2 کارڈ اس کے پاس تھے، جتنا وہ خرچ کرنا چاہتی، اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں آنا چاہتی، کہیں سیر پہ جانا چاہتی، دوستوں کو ہوسٹ کرنا چاہتی، اس کو ہر سہولت پورے اعتبار کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ میسر تھی۔ پر یہ سٹریس کتنی گہری تھی، کتنی انوکھی تھی اور کتنی عجیب تھی، بیٹی اپنے باپ کو بتانے کے قابل نہیں تھی۔ یہ بات اس نے اپنے بھائی کو بتائی، اور جس طرح، جس خوف سے اور جس تذبذب کے ساتھ اور جس سٹریس میں بتائی ہوگی، آپ اس کا اندازہ بھی کیجئے کہ اور کوئی رستہ، کوئی چارہ تھا نہیں۔ بیٹی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ فائنل ایئر میں تھی، اور اس لمحے جب وہ گزشتہ 3 سال سے ایک محبت کو ریزسٹ کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچی جہاں اس نے اس محبت کو قبول کر لیا، اور اس محبت میں جو سب سے بڑی بائنڈنگ تھی، اس بچی نے یہ بتایا کہ وہ اللہ اور رسول کی محبت کی بائنڈنگ تھی۔ اس نے اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں، اس نے رسول کے نام کی قسمیں کھائیں۔ وہ اس دوران جب کبھی اذان ہوتی تو اس لمحے کی، اس پاکیزہ لمحے کی قسمیں کھا کے یقین دلاتا کہ تیرے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں ہے، اور تو میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے اور سب سے برتر ہے اور سب سے اہم ہے۔ 3 سال کنزیکٹیو آپ ایک لڑکی پہ ایفرٹ کرتے رہتے ہو، اپنی کلاس فیلو پہ، اور اسے یقین دلاتے رہتے ہو، اور پھر جس روز اس کو یقین آ جائے اور آپ کے زندگی میں وہ انوالو ہو جائے، اور اس کے بعد آپ وہ ساری قسمیں بھول جاؤ، وہ سارے وعدے بھول جاؤ، اور نہ صرف اس کی روح پہ زخم لگاؤ، اس کے جسم پہ زخم لگاؤ، اس کی عزت بھی اس کے پاس نہ رہنے دو۔ آپ سوچئے کہ کس دکھ میں، کس کرب میں اور کس عذاب میں وہ مبتلا ہوگی۔ اس نے بڑی حسرت سے کہا کہ سر، اس نے مجھے اللہ کے نام پہ لوٹا، اس نے میری زندگی کو اللہ کے نام پہ سپوائل کیا۔ دل تو میرا چاہتا ہے کہ اسی رب کے آگے ہاتھ جوڑوں اور کہوں کہ اس کو برباد کر کے رکھ دے، پر میرا حوصلہ نہیں پڑ رہا کہ میں اپنے رب سے اتنی بڑی اس کے لیے بد دعا کروں جس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ ایسی زندگی کہ جو شہزادیوں کی سی زندگی تھی، ایسی زندگی کہ جس کا لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ سوچئے کہ آپ کے آنکھ میں خواہش ہو، آپ کے دل میں خواہش ہو، اور وہ پوری ہو جائے۔ آپ کے ہونٹوں پہ آنے سے پہلے باپ آپ کو آسانی اور آسودگی بہم پہنچائے۔ میں سوچتا ہوں کاش اس باپ نے اپنی بیٹی سے میڈیکل کالج میں جانے سے پہلے، بھجوانے سے پہلے یہ کہا ہوتا کہ میری بیٹی، تو میری بیٹی نہیں ہے، تو میری شہزادی ہے، اور تیرے لیے رب نے اس دنیا میں کوئی نہ کوئی شہزادہ ضرور بھیج رکھا ہوگا، سو تیری شادی جب بھی ہونی ہوئی کسی شہزادے سے ہوگی۔ تو کسی کمی کمین کے لیے نہیں بنی، تو کسی کمتر ذات کے لیے نہیں بنی، اس لیے کہ اگر تو اس کے لیے بنی ہوتی تو پھر کسی ویسے ہی گھر میں پیدا ہوئی ہوتی، ویسے ہی تو پروان چڑھتی۔ پر باپ یہ کمی کر گیا، کوتاہی کر گیا، شاید یہ سوچ کے کہ ایک میڈیکل کالج میں، ایک پروفیشنل ادارے میں بیٹی جا رہی ہے تو اتنی سمجھدار تو وہ ہوگی، اتنا خیال تو کرے گی۔ پر یہ جو عمر ہے، یہ ایسی نازک عمر ہے کہ اس میں بڑے یہ سوچتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہوگی، اور یہ خود نادانی کر جاتے ہیں، اور نادانی میں سب کچھ گنوا بیٹھتے ہیں۔ جب سب کچھ لٹ گیا، گنوا دیا،
اور وہ احمق اس کو چھوڑ کے یہ کہتے ہوئے اپنے گاؤں چلا گیا کہ میرے ماں باپ نے میرا رشتہ اپنی برادری میں طے کر دیا ہے، اور وہ ایک بہت کمتر برادری سے اس کا تعلق ہو، اور وہ تو تمہارے ساتھ اس لیول پہ شادی کرنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب سوچئے کہ یہ بات اس نے کہ 3 سال پہلے سوچی ہوتی تو نہ اس کی زندگی برباد کرتا، نہ اس کے خوابوں کو برباد کرتا، نہ انسانوں پہ اس کے اعتبار کو برباد کرتا، اور سب سے اہم یہ کہ اس اعتبار کے بیچ میں اللہ کو اور رسول کو گواہ بنا کے آپ نے اپنے لیے جس زندگی کو جس بڑی مشکل سے دوچار کیا ہے، سچی بات ہے میں لرز جاتا ہوں، میں ڈر جاتا ہوں یہ سوچ کے کہ اللہ کی ناراضگی آج ہو یا کل ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسے آدمی کو جس نے بیچ میں اللہ کو گواہ بنایا ہو، جب بھی کوئی اللہ کے نام پہ دھوکہ دے، رشتے میں دے، بزنس میں دے، ایموشنز میں دے، تعلق میں دے، دین کے نام پہ دے یا دنیا کے نام پہ، یاد رکھیے گا یہ آپ رب کی چادر پہ پاؤں رکھتے ہیں، اس کی غیرت کو للکارتے ہیں کہ جس کے نام پہ آپ نے دوسرے کو ایموشنلی بلیک میل کیا، اس کو یوٹیلائز کیا، اس کو یوز کیا، اور پھر آپ اس کو پھینک دیتے ہیں ایک ناکارہ اور استعمال شدہ چیز کی طور پہ۔ اس بچی کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کا بی پی رات کو شوٹ کیا، جب اسے اس بات کا علم ہوا، اس کی زبانی علم ہوا، تو اس کی یہ جو وین تھی یہ پنکچر ہوئی، اور پنکچر ہونے کے بعد اس کی یہ آنکھ بند ہو گئی ہے۔ نو شی از انیبل ٹو اوپن دا آئی، اس کی آنکھ مستقل بند ہے، اس کی پلک اس کے قابو میں نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ نو کون ڈاکٹر عمران صحاف اس کو ملے جو اس کی آنکھ کو دوبارہ اٹھانے میں اور کھولنے میں مددگار ہوگا، اس کو کتنا وقت لگے گا۔ پر یہ دکھ ایک دن کا نہیں ہے، یہ ایک رات میں ختم ہونے والا دکھ نہیں ہے، یہ ایک آپریشن سے ختم ہونے والا دکھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی اذیت ہے، وہ بار بار ایک ہی بات کہتی ہے کہ کاش اس نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش اس نے بیچ میں اللہ کی اور رسول کی پاکیزہ نام کو اور اس کی محبت کو مجھے سینٹی کرنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے، اپنے آپ پہ اعتبار دلانے کے لیے استعمال نہ کیا ہوتا۔ اس کی ساری قسمیں، اس کے سارے وعدے، بیچ میں قرآن کا ذکر کرنا، بیچ میں اذان کا ذکر کرنا، بیچ میں جو مسلم اصطلاحیں ہیں جو ہمارے دل میں ہوتی ہیں، جب آپ ان کو یوٹیلائز کر کے اپنے ایک یوں سمجھیں کہ جسمانی ضرورت کے لیے یا اپنے ذہن کی گندگی کے لیے آپ کی انٹینشن وہ ہو اور آپ کریں یہ، تو غصہ تو اس پہ آئے گا ہی آئے گا۔ خاتون حضرات، یہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے، یہ سٹریس جب بہت بڑھ جاتی ہے، جب بی پی شوٹ کر جاتا ہے، اللہ معاف کرے کوئی بھی چوک ہو سکتی ہے، زندگی ایک معذور کسی بن جاتی ہے، پر اس کے باپ کو تو کبھی پتہ نہیں چل پائے گا کہ اس کی بیٹی کو کس بدبخت نے دھوکہ دیا۔ اس کو یہ بھی پتہ نہیں چل پائے گا کہ اس کی بیٹی نے کتنی بڑی نادانی کر دی، اور نادانی کر کے جہاں اپنی عزت گنوا دی وہاں اپنا اعتبار بھی گنوا دیا۔ وہاں سب سے زیادہ انسانوں پہ، انسانوں کے اعتبار پہ، انسانوں کی زبان پہ اس کا اعتبار اٹھ گیا۔ اب جب وہ دوبارہ اٹھے گی اور ایک نارمل انسان بن کے وہ جینے کا آغاز کرے گی، تو اب سوچئے تب اس پہ کیا بیتے گی، کتنی وہ نارمل ہو پائے گی۔ جب اس کو کبھی دیکھے گی تو کس طور پہ وہ ریئیکٹ کرے گی۔ مجھے یاد ہے، یہ کچھ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، بہت سال پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو امریکہ کا ایک صدر تھے کینیڈی، ان کی جو اہلیہ تھی، ان کی شادی یونان کے ایک بہت بڑے جہاز راں سے ہوئی، اوناسس اس کا نام تھا، اور آخری عمر میں وہ اس زمانے میں ارب پتی تھا، یعنی تب ارب پتی خال خال ہوتے تھے، وہ اس زمانے میں ارب پتی تھا۔ وہ اپنے ایک بحری جہاز اس کے تھے، اور ایک بحری جہاز پہ جب وہ آخری عمر میں بیمار تھا اور ہی واز انیبل ٹو اوپن ہز آئیز، تو ڈاکٹر آ کے صبح اس کی آنکھوں کو کھولتا تھا اور یہاں پہ ٹیپ لگا دیتا تھا، پھر سارا دن اس کی آنکھیں کھلی رہتی اور ان کو ویٹ کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا اس کو پانی لگایا جاتا، شام کو وہ اس کے اوپر سے ٹیپ اتار دی جاتی، پھر اس کی آنکھیں بند ہوتی۔ تو ایسی ہی ایک شام ایک رپورٹر نے اس سے پوچھا تھا کہ سر آپ کی زندگی میں سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا تھا کاش میں اس قابل ہو سکوں کہ اپنی آنکھوں کو اپنی مرضی سے کھول اور بند کر سکوں۔ یہ اتنی بڑی نعمت تھی جو اس سے چھن گئی ہوئی تھی، اور یہ اتنی کمال نعمت تھی جو اس بچی سے اس کی سٹریس نے، اس کے دکھ نے، اس کی اس سلوک نے چھین لی۔ کیا
اس بچے کو الزام دینے سے, آپ اس کو سزا دینے سے یہ تکلیف ہے یہ ٹھیک ہو پائے گی؟ دونوں صورتیں ہیں کہ ہم اس کو برا بھلا کہہ لیتے ہیں, ہم اس کو سزا بھی دے دیتے ہیں, لیکن اگر جہاں سے غلطی کا آغاز ہوا وہ تو یہی دل تھا, وہ تو یہی آنکھیں تھیں جنہوں نے کوتاہی کی, جن کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. محبت ہو جاتی ہے, محبت اپنے وقت پہ ہونی چاہیے تھی. جب وہ یونیورسٹی سے فارغ ہو جاتی, میڈیکل کالج سے فارغ ہو جاتی, جس گھر میں تھی کیا اس گھر والے اس کے لیے بہترین اور خوبصورت رشتہ نہ لے کے آتے؟ کیا اس کا چاؤ وہ پورا نہ کرتے؟ یہ سارے کام ہونے تھے اپنے وقت پہ. پر جب بھی آپ وہ کام کرتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تو اس پہ پھر وہ سٹریس آتی ہے جو آپ کو نہیں آنی چاہیے. یہ سارے بیٹے اور بیٹیاں جو میڈیکل کالجز میں ہیں یہ بہت پیارے ہیں, ان پہ ان کی والدین کی انویسٹمنٹ بھی بہت ہے, یہ دکھتے بھی بہت اچھے ہیں, یہ خوبصورت بھی بڑے ہوتے ہیں, جوانی کی بھرپور توانائی اور رانائی اللہ نے ان کو نصیب کی ہوتی ہے. آگے ان کا آنے والا جو دن ہے, مستقبل اور فیوچر, وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. پر پیارو, یہ جو سٹریس ہے, یہ جو ٹینشن ہے, اس کو تو تم خود انوائٹ کرتے ہو, جو نہیں کرنا چاہیے. خواتین حضرات, یہ زندگی ہے, میٹھی بھی, تلخ بھی, کڑوی بھی, سچی بھی اور جھوٹی بھی. یہ جھوٹے لوگوں سے بھری ہوئی ہے. وہ جھوٹے جو محبت کے نام پہ, وہ جھوٹے جو عزت کے نام پہ, وہ جھوٹے جو اللہ اور رسول کے نام پہ, وہ جھوٹے جو ملک کے نام پہ, کس کس نام پہ جہاں جہاں لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا بینیفٹ ان کو مل سکتا ہے وہ وہاں جھوٹ بول جاتے ہیں. پر ان کے جھوٹ پکڑنے والی نگاہ تو آپ کی ہونی ہے. یہ جھوٹ پکڑنے والی ابھی تک تو کوئی مشین بنی نہیں ہے. آپ کو اپنی نگاہوں کو تیز کرنا ہوگا, آپ کے اپنے دل کو اس رستے پہ رکھنا ہوگا کہ جو کبھی ان جھوٹوں کے ساتھ لمبے سفر پہ نہ چل پائے. کیونکہ جب یہ رستے میں چھوڑتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, تو پھر وہ آنکھیں جو کھلنی چاہیے تھیں وہ بند ہو جاتی ہیں. کاش یہ آنکھیں وقت پہ کھل جایا کریں, کاش یہ آنکھیں اس وقت کھلی رہا کریں جب ان کو کھلی رہنا چاہیے. پر جب اس وقت نہیں کھلتی تو پھر دکھ میں, پھر تکلیف میں اور پھر سٹریس میں یہ بند ہو جاتی ہیں. اور پھر ماں اور باپ پوچھتے ہیں حیرت سے کہ میری بیٹی تجھے کیا ہوا ہے, تجھے کس بات کی سٹریس ہے. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کی زندگی میں جہاں سٹریس کو ہم نے چار دیواری کے اندر آنے نہیں دیا, اس کے دل تک اور اس کی روح تک یہ پہنچ کیسی گئی. پر یہ سٹریس تو آ کے زندگی برباد کر جاتی ہے. میرا رب آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ کی زندگیوں کو ایسی سٹریس سے بھی بچائے رکھے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.